يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رب کریم رب العالمین کا فضل کرم، عشرہ رحمتوں کے ساتھ اہل ایمان کی زندگی کے سفر میں شریک ہے۔ بخششیں، عنایتیں، عطائیں اس قدر نازل ہو رہی ہیں، خطائیں مٹائی جا رہی ہیں، عطائیں غالب ہیں۔ اللہ رب العالمین پوری طرح اہل ایمان کو ماہ صیام سے مستفید ہونے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ پاک ہے، اور نام سے ظاہر ہے یہ سورت کے ماتھے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور حسن و جمال کا پیکر ہیں۔ ہر نبی ہی حسین، جمیل، طاہر، مطہر، ظاہری باطنی عزتوں، حسن و وقار کا وہ مجسمہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن کے پورے واقعہ پر مشتمل یہ سورت پاک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اب قرآن عظیم میں جتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اتنا کسی بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے ذکر نہیں ہوا ہے۔ پوری صورت میں آپ کا کے تذکار موجود ہیں، اور نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حبیب مکرم، ہم نے جو آپ پر جو یہ سورہ یوسف نازل کی ہے نا، اس کو احسن القصص فرمایا ہے، دا بیسٹ نیریشن۔ جتنا ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں یہ سب سے احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قصہ بیان کرنا، سٹوری بیان کرنا، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اور حقائق سمجھانے کے لیے حکایتاً کوئی چیز بیان کی جائے تو یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہو جی سٹوریاں سناتے ہیں، خدا کے بندو سٹوری سچی ہو، اللہ والوں کی ہو، یہ تو قرآن مزاج دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ رب العالمین در حقیقت اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ حبیب مکرم جس طرح برادران یوسف کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، ایک دن ایسا ہی ہوگا ان قریش اور ان مکے والے لوگوں کے بھی سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، اور آخر یہ تیرے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش نظر رکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے کافی حد تک یہ مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام
کی مخالفت کیوں کی گئی؟ حسد کی وجہ سے، تعصب ہو گیا، حسد ہو گیا، اس کی وجہ سے مخالفت، حالانکہ حق بھی مانتے ہیں، سچ بھی مانتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہی حال سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، وہ بھی بھائیوں کے حسد کے ہتھے چڑھ گئے، اور پھر ان کو بھی نقصان دینے کی کوشش کی، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی، ڈال بھی دیا، لیکن ہوا کیا ہے کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عظیم مقام پہ پہنچ گئے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ شہید کرنا ہے، جی قتل غارت کے منصوبے بنا لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور پھر جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں نے اپنے شہر سے نکالا، بدترین دشمنی کرنے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح معاف کیا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح اس صورت میں بہت ساری ایسی مشابہت موجود ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے حفاظت دی، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آخر کار جس شہر میں بکے تھے اسی شہر کے حاکم وزیر خزانہ بن گئے، اسی شہر کے حکومت آپ کے ہاتھے آئی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جس شہر میں رہنے کے لیے مشکل کر دیا تھا، آخر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی مکہ اور مدینہ کی حکومت عطا فرمائی ظاہری طور پہ بھی۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت جو واقعہ ہے، اس میں اس صورت میں بڑی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے تعلق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، فلسطین الحلیل میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کثیر الاولاد تھے، آپ کے 12 بیٹے تھے مختلف بیویوں سے، اور آخری اولاد جو آپ کی جو راحیل جو ماں ہے حضرت یوسف اور بنیامین کی، یہ آخری اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ بڑے ویسے تو آپ کے سارے بیٹے ہی بڑے حسین حسن والے، دراز قد، بڑے باصلاحیت تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام صورت اور سیرت کے لحاظ سے لاجواب تھے، کہ سیرت بھی بڑی حسین ہے اور صورت بھی بڑی حسین ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑا پیار فرماتے، اور اسی وجہ سے دوسرے بھائی آپ سے حسد بھی کرتے کہ آپ کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ حضرت یوسف ہیں، ان کے وجود کے ذریعے اللہ کون سے اپنے جلوے نازل کر رہا ہے، اور کس قسم کی تجلیات حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ میں موجود ہیں، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہیں باقی بیٹوں سے بڑھ کر۔ اور یہ فطرتی بات ہے، اولاد تو ساری اولاد ہوتی ہے، سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے ہوتے ہیں جس سے والدین دوسروں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وہ پیارے لگتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے ہی اتنے پیارے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار فرماتے، زیادہ خیال رکھتے۔ 12 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ نے خواب دیکھا، اس خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے دیکھا نا، تو یہ خواب آپ نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ اذ قال یا یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ آپ نے فرمایا کہ ابا حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے 11 سٹارز دیکھے ہیں،
سن اور مون کو بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب جب آپ نے بیان کیا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ خواب جو ہے آپ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور کیونکہ وہ بھائی کوئی آپ کے خلاف کوئی چکر نہ کر دیں، کوئی یہ سازش نہ کر دیں، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، نو ڈاؤٹ شیطان دا ڈیول جو ہے یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، تو وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان دے۔ تو آپ نے منع فرما دیا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ خواب جو ہے یہ انسان کو آتی ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اچھی خواب آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بتا دیا کرو، لیکن اگر بری خواب آئے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ کسی کو نہ بیان کیا کرو، پھر تم نقصان سے بچے رہو۔ تو خواب جو ہے یہ یاد رکھیں، عام بندے کی خواب اور اللہ کے نبی کی خواب میں فرق ہوتا ہے۔ انہیں تو خواب میں آرڈر ملتے ہیں، حکم ملتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ سب خواب کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کو خواب میں حکم دیا جاتا ہے، لیکن ہر بندے کا خواب اتنا اوپر نہیں ہوتا۔ جس طرح بعض لوگ، پیچھے ایک سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک عورت نے اپنی بچیاں سمندر میں پھینک دی کہ مجھے رات خواب میں حکم ملا ہے۔ تو خواب میں حکم شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، اس لیے خواب اللہ والوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس میں ان کو بشارتیں ملتی ہیں، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنو، اگر خواب میں میری زیارت ہو تو پھر میں ہی آتا ہوں، جی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں زیارت ہونا یہ سچا خواب ہے، سچا خواب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ ایسا نہ کرنا، پھر آپ بتا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے چنے گا اور تجھے جو خواب ہیں ان کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، یعنی اس خواب کی تعبیر میں آپ نے فرما دیا۔ لیکن حسد ہو گیا بھائیوں کو، اور حسد ہوا، پھر حسد کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نبی کے اولاد میں حسد ہو سکتا ہے تو پھر ولی کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ولی کی اولاد میں ہو سکتا ہے تو عام بہن بھائیوں کے درمیان بھی حسد جیلسی ہو سکتی ہے، اور ہے پریکٹیکلی بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا برا مرض ہے۔ اس سے دیکھیے نبی کی اولاد ہے، لیکن آئی حسد جیلسی کی آگ بھڑکی تو وہ حسد کی وجہ سے کتنا بڑا وہ ظلم کرنے پہ تیار ہو گئے کہ اپنے بھائی کو مارنے پر وہ تیار ہو گئے۔ اس لیے یہ جو حسد کا مرض ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہو جاتا ہے، اس سے عالم نہیں بچ سکتے، اس سے بڑے بڑے تقوی دار لوگ نہیں بچ سکتے، بڑے بڑے حاجی نہیں بچ سکتے، تہجد گزار نہیں بچ سکتے۔ یہ ایسی جیلسی ہے، اور یہ پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد ہوا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ ہم لیول لوگوں پر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ آ کے جو مجھے پرائم منسٹر سے حسد نہیں ہے، وہ سادر لیول ہی اونچا ہے۔ یہ لیول ہوتا ہے کزن کے ساتھ، جی، بھائی جو ہوتے ہیں نا ان کے درمیان، ان کی آگے اولادوں میں یہ بیماری چلی جاتی ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی بیماری دو جو نقصان کرتی ہیں ہماری فیملیز میں اور بچوں میں، یہ خاص کر یہ بیماریاں موجود ہیں، وہ جیلسی اور تکبر ہے۔ کمپٹیشن ہے دنیاوی لحاظ سے، اور جو چیز کام ہو نا وہ دوسرے میں موجود ہو اور ایک میں نہ ہو تو بس اسے وہ جیلس ہو جاتا ہے اس کا۔ حالانکہ کسی کی قابلیت، صلاحیت، رنگ، قد، بت، عہدہ، منصب یہ اللہ نے دیے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کچھ چیزیں میں نے خود فضیلت میں دی ہوئی ہیں، تم ان کی طرف نہ دیکھو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس پر اس کا شکر ادا کرو، اور اصل مقصد ہے جو زندگی کا اس کی طرف آؤ، جس میں تمہاری کامیابی ہے، وہ نجات ہے، وہ تقوی ہے، وہ طہارت ہے، وہ عبادت ہے، وہ عرفان ہے، وہ معرفت کے جام ہے۔
اس کی طرف توجہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو. کہ دنیا کے معاملات میں اونچ نیچ کمی بیشی اگر ہے، اس سے تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تم اللہ کے قرب کی طرف آؤ. یہ فانی چیزوں کے لیے لڑ کر اپنے حسد پیدا کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. اب دیکھو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حسد کی وجہ سے کہ کس طرح اپنے بھائی کو وہ قرض کرتے ہیں ہمیں جانا ہے آج جنگل میں سیر و تفریح کے لیے، بھیج دیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بھیجتا، انکار کیا. اس لیے نہیں بھیجتا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. آپ پہلے ہی، اور تم اس وقت غفلت کرو. یعنی وہ ابھی ارادہ کر کے عرض کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بتاتے ہیں مجھے ڈر ہے. جو کچھ انہوں نے بہانے بعد میں بنانے تھے نا، یعقوب نبی پہلے ہی بتا رہے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں. نہیں ہم پورے جوان ہیں، خیال رکھیں گے. وہی ہوا، آئے دوڑتے ہوئے اور خون آلود کرتا کے پیش کیا کہ وہ تو جنگل میں وہ ایسا ہو گیا. تو کیا انہوں نے کیا، یہ پرانا سا کنواں تھا، گلے میں رسا ڈالا اور اس کنویں میں جب نصف میں پہنچے تو پھر رسا کاٹ دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا، اور اس کنویں کی جو نیچے سطح تھی اس کے اوپر ایک پتھر اوپر بلند تھا، تو اس پر آپ جا کے لگے. لیکن کس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین سدرہ پہ تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک روایت ہے کہ پوچھا جبریل امین کبھی آپ نے پوری قوت کا بھی مظاہرہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ. ایک تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، چھری لے کے وہ کاٹنے ہی لگے تھے، تو مجھے رب نے حکم دیا جبریل جلدی جا اور جنت سے جو مینڈا ہے اس کو لے کے حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر نیچے مینڈا رکھ دے، کیونکہ آج خلیل قربانی کے بغیر واپس نہیں جائے گا. تو میں نے پوری قوت کا مظاہرہ کیا. اور دوسرا، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کا دندان مقدس شہید ہوا، خون جسم سے نکل کے زمین کی طرف جا رہا تھا، تو رب نے فرمایا یہ زمین پر نہ لگنے پائے. تو فوراً میں نے اپنے پروں پہ اٹھا لیا. اور تیسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آدھی کنویں تک جب وہ پہنچے تو انہوں نے رسا کاٹا، تو میں سدرہ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو رب نے فرمایا یوسف کو زمین پر نہ لگنے دینا، پہلے ہی اپنے پروں پہ اٹھا دینا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس جو کنواں ہے اس کے اندر پتھر پر 3 دن آپ نے گزارے. اب دیکھیے یہ مارنے والے اور بچانے والا کیسا انتظام فرما رہا ہے. کیونکہ بچانے والے کی طاقت بڑی عظیم طاقت ہے. تو جسے اللہ بچائے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا، وہ قادر مطلق ہے. اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کرو. یہ دشمن کون کون ہیں اور کیا کیا ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کام ان تک چھوڑو، تم اپنے رب پر توکل کرو. کیونکہ جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پہ اس کنویں کے اندر تشریف فرمائے، تو قافلہ آیا جو مصر کی طرف ہی جا رہا ہے، انہیں پانی کی ضرورت پڑی. سبب بن گیا، انہوں نے نیچے کنویں پہ نظر ماری، پانی تو کیا ہے، وہ تو نور علی نور بنا ہوا ہے، دمکتا چمکتا چہرہ، کوئی جلوہ فرما ہے، 10-12 سال کی عمر ہے. تو آپ نے پھر آپ کو انہوں نے ڈھول کے ذریعے باہر نکالا. پھر انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں جا کے آپ نے بیچنے کا اعلان نہ شروع کر دیا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام، عظمت اور اس عظیم منصب پر پہنچنے سے پہلے ذرا حال دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن صبر ہے، شکوہ نہیں ہے، کتنا عزم ہے، کتنا حوصلہ ہے. اب دیکھیں مصر کے بازار میں اعلان ہو رہا ہے، آپ کی بولی لگ رہی ہے اور آپ کا چہرہ، صورت مبارک بھی بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بالکل خاموش ہیں، کسی کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. میں جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند ہوں، کسی کو نہیں بتاتے. صبر سے
حوصلے سے، حلم، بردباری سے یہ ساری مشکلات اور مصائب کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ مصر میں جا کے بولی لگی، سب سے زیادہ بولی مصر کے بادشاہ کی طرف سے آئی ہے، چلے گئے۔ اب وہاں پہنچ گئے محل میں، اب جناب نہ وہ غلامانہ پوزیشن رہ گئی، نہ کنویں والی سختی رہ گئی، اب جناب محل ہے، ہر قسم کے آرام آسائش وہاں آپ کو میسر آ رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ وہاں جب پہنچے تو اب بالکل آزمائش کا ایک نیا رخ آ گیا ہے کہ حسن کا وہ عروج، کیونکہ شباب تک آپ پہنچ چکے ہیں، عمر تقریباً 30 سال ہو چکی ہے اور حسن و شباب پورے عروج پہ ہے۔ تو اب وہاں زنان مصر کی عورتیں آپ کی فریفتہ ہو گئیں۔ غرضے کے عزیز مصر کی زوجہ جو ہے زلیخا جو ہے وہ بھی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور المختصر کہ اس نے تنہائی میں آپ کو برائی کی دعوت دی اور آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اب انکار کیا تو اس نے پھر کیا کیا؟ انکار کرنے کی پاداش میں جیسے ہی آپ بھاگے، اس نے دروازے تو سارے بند کر دیے، لیکن جیسے ہی دروازے کی طرف آپ بڑھتے گئے خود ہی دروازے کھلتے گئے۔ تو اس نہ ماننے کے جرم میں اس نے بلیمنگ کی اور اپنے خامد سے کہا کہ یہ ہوا، جھوٹ بولا، اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ آپ پھر جیل چلے گئے بغیر قصور کی، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جیل میں جانے والے سارے قصوروار نہیں ہوتے، کوئی بے قصور بھی جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں، جیسے ہی جیل میں پہنچتے ہیں آپ کی صورت، سیرت، کردار، خلق، پیار اور پھر آپ کا علم، عظمت، یہ سب کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ جیل کے افیسر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپ اسلام کی بہار تقسیم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 10-12 سال آپ نے جیل میں گزارے۔ اب یہ جیل سے رہائی کا دیکھیے کہ آپ کا وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جناب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں اور 7 خشک خوشیں۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھی۔ انہیں درباریوں وزیروں کو اکٹھا کیا کہ میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کان شان جو بھی بیٹھے ہوئے تھے کہا نواب اس خواب کی تعبیر بتاؤ، سارے خاموش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے بادشاہ صاحب یہ ویسے کوئی آپ کی خواب جو ہے نا اس کا ریزلٹ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کے کوئی کھانا وانا درست نہیں کھایا جس کی وجہ سے یہ خواب آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ ٹال گئے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وہاں ایک درباری موجود تھا، اس نے کہا میں بھی جیل میں رہا ہوں اور وہاں ایک جیل میں نیک جوان ہے یوسف، وہ بڑا علم رکھتا ہے، بادشاہ اگر تو اجازت ہے میں اس سے جا کر پوچھوں۔ وہ جیل میں آ گیا، انہوں نے آ کر اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے اور بڑا پریشان ہے، کوئی مدد کرو، کوئی بتاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا پن دیکھیں، خلق دیکھیں، اسی بادشاہ نے تو آپ کو جیل بھیجا تھا۔ جی چاہتے تو کہتے جاؤ کسی اور سے جا کے پوچھو، مجھے تو اس نے بے قصور جیل میں رکھا ہوا ہے اور مجھے تکلیف میں ادھر رکھا ہوا ہے، قیدیوں میں ڈالا ہوا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ آنے والے جو خطرات ہیں اور جو پریشانی ہے اس سے بچانے کی بھی تدبیر فرمائی ہے۔ آپ نے پھر اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے نا 7 سال جو ہیں یہ اس ملک میں خوشحالی کے سال ہیں، اس میں ہر چیز فصل وغیرہ کی فراوانی ہوگی، اور یہ 7 موٹی اور 7 سبز کوشیں سے مراد یہ ہے کہ خوشحالی کے 7 سال ہیں، اس میں ہر قسم کا غلہ موجود ہوگا، اور جو دوسری 7 گائے جو ہے دبلی اور خشک جو آپ نے دیکھا ہے گائیں جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 7 سال کے بعد پھر یہاں قید ہو، رزق روزی میں کمی ہوگی، تو لہذا 7 سال جس میں ہر طرف فصلیں اور اس کی فراوانی ہوگی،
تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جن 7 سالوں میں خوب فصلیں اگاؤ، اناج اگاؤ، اور پھر بڑے بڑے تم جناب سٹور بناؤ، غلہ اس میں اکٹھا کرو، تاکہ جب آنے والے 7 سال قید کے ہونا تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ تم ان دنوں میں یہ غلہ جو ہے اپنی قوم کو بھی دو، بلکہ ان 7 سالوں میں اتنا اکٹھا کرو کہ دائیں بائیں ملکوں والے بھی لوگ آپ سے غلہ خریدنے کے لیے آئیں۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے آئیں گے تو آپ کا خزانے بھی بھر جائیں گے۔ اب یہ خواب اور اس کی تعبیر جب بادشاہ تک پہنچی تو اس پر تو حضرت یوسف کی عظمت واضح ہو گئی کہ علم و حکمت کا یہ عظیم مینارہ جو ہم نے جیل میں بند کر رکھا ہے، وہ خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اسی وقت کہنے لگا، جاؤ انہیں میری طرف سے پیغام دو کہ ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، آپ کو آزادی دیتے ہیں، آپ فوراً باہر آ جائیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت تک جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ 12 سال مجھے جیل میں بند کس وجہ سے کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے صفائی دو، بتاؤ تو صحیح۔ اب جو سچے ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پہلے جو مجھے مشکوک بنایا گیا ہے میرے کردار کو، اس کی صفائی دو۔ حالانکہ اور کوئی ہوتا خوش ہوتا، آزادی میرے لیے جان چھڑاؤ، لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح نا میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے تم نے مجھے یہاں سے نکالا، بند کر رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر زلیخا سمیت دوسری عورتوں کو بھی اکٹھا کر کے پوچھنے لگا، مجھے اصل حقیقت بتاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ ان سب نے بیک آواز سے کہا ہے کہ سب قصور ہمارا ہے۔ زلیخا بھی کہنے لگی، میں نے بلیم کیا، یہ سارا قصور میرا ہے۔ ان سب نے غلطی تسلیم کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح بڑی عزت و وقار سے جیل سے رہا ہوئے، پوری پاک دامنی کا اعلان ہوا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے، اور دربار میں جب آپ تشریف لے گئے تو بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ کر نیچے آ کے آپ کو سجدہ کیا، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، چونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ حرام ہے، اس لیے جاہل پیر کہیں جگہ پہ آپ کو ویڈیو میں نظر آتی ہے، یہ جاہل خبیث ایجنٹ ہیں، حالانکہ مسلک اہل سنت میں سجدہ تعظیمی حرام سمجھتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا پیر فقیر ہو، اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اور یہ حرام کام کرنا اسی طرح ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے، لوگ پھر بھی کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی جاہل کسی کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ جہالت حرام کام ہے، اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی بندہ شراب پیے تو ہم تو نہیں کہتے کہ اسلام اجازت دیتا ہے، اسی طرح کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی جائز یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہماری شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ تو اس طرح سجدہ کر کے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر المختصر آپ کو اس نے وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا، یہاں تک کہ تفسیر کبیر والے لکھتے ہیں کہ صرف خزانے تک بات نہیں رہی، بادشاہ نے مکمل طور پر اپنے اختیارات بھی انہیں دے دیے، اور یہاں تک کہ آپ مکمل طور پہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پھر آپ نے اپنے بھائی وہ بھی غلہ لینے کی جب آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا، جی غلے تقسیم ہو رہے ہیں، اور جب وہ غلہ لینے آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا کیونکہ 40 سال کا عرصہ ہے درمیان میں، لیکن آپ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں بہرحال غلہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے ان کو پہچان بھی لیا، تعارف بھی کرا دیا، اور اس کے بعد انہیں ساتھ ہی فرمایا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں یہ قمیص دیتا ہوں، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب یہ قمیص لے جاؤ تو میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ جی اس طرح پھر وہ اب تشریف لے گئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ساری فیملی فلسطین سے مصر میں آئے، پھر یہاں کے انہوں نے قیام فرمایا، 24 سال حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، پھر آپ نے چونکہ وصیت کی ہوئی تھی
کہ مجھے واپس فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کیا گیا، وہاں ہی آپ کا مزار مقدس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباق ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اب دیکھو یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح محفوظ رہے، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور آپ نے فرمایا میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ لیکن آپ نے جو بات عرض کی ہے اس کا طریقہ دیکھیں۔ آپ فرماتے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس امارہ نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اچھائی کو جو ہے وہ رب کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ یہ نفس ہے، اور یہ بھی فرما دیا نفس کا تو کام ہی ہے برے کاموں کی طرف، کہ جو میرا بچ نکلنا ہے نا، یہ میرا کمال نہیں ہے، تو میرے رب کا کرم ہے جس کی وجہ سے میں بچا۔ تو نفس جو ہے یہ امارہ بھی ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جو ہے نا یہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ ہی کی طرف بلاتا ہے، اور جو اس کے ہتھے چڑھ گیا اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، یہ کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ میری ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور جو اس کی تنبیہ پر غور کر کے توبہ کرے وہ نیک بندہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے سوچے کہ میرا نفس کیا ہے، یا صرف خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو سمجھو یہ نفس امارہ کے ہتھے چڑھے ہوئے۔ اگر نفس لوامہ ہے کہ جو یہ بھی کہتا ہے، ملامت کرتا ہے تو نے یہ ظلم کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، اب ندامت اور ملامت یہ کرتا رہتا ہے، اور بندہ اس پہ توجہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہی بندہ نیکوکار بن جاتا ہے، چونکہ اس کا جو نفس ہے وہ اب ملامت کر رہا ہے، ندامت کر رہا ہے۔ تو یہ بندہ، جس بندے کی یہ پوزیشن ہے، یہ بندہ بھی خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی تھی۔ اس سے آگے ایک نفس کا درجہ ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اس بندے کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اور یہ گناہوں کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا۔ ہر وقت یہ اللہ کی محبت، عشق، محبت، ذکر، اذکار میں، اور ذکر میں اس کو سکون قرار ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ وہ ہے کہ اس کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے اور بغاوتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب بالکل آخر میں میں صرف یہ بیان کروں گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھائیوں کے ذریعے، یعنی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنی قمیض بھیجی۔ اذهبوا، چونکہ آپ جدائی میں روتے ہوئے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ نابینا ہو گیا، جی بالکل آپ کی نظر ختم ہو گئی۔ تو آپ کو جب یہ بتایا گیا نا کہ ان کی تو یہ حال ہے، آپ کی یاد میں رو رو کے ان کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا وہ قافلہ جب واپس جانے لگا تو انہیں فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ آپ ایسا کریں، گو ود دس شرٹ آف مائن، یہ میری شرٹ لے جائیں، پٹ اٹ آن مائی فادرز فیس، اس کو میرے والد گرامی کے چہرے پہ رکھنا۔ تو ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں جیسے ہی تم رکھو گے، اب یہ قرآن ہے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ ریکور ہو جائے گی۔ کیا چیز ہے؟ قمیض میری لے جاؤ۔ یہ کون سی قمیض؟ یہ قمیض وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی نا، اسی قمیض کو اٹھا کے فرمایا یہ لے جاؤ، اور یہ ریمیڈی ہے، گھر میں جا لے جاؤ اور اس کو میرے والد گرامی کی چہرے پہ ڈالنا تو آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ قرآن ہے۔
یہ قرآن کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اور وہ بھیج رہے ہیں، اس میں کمال یہ ہے تو وہ بھی کپڑے کی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس نے جسد نبوت کو چوما ہوا ہے، جس میں نبی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس میں برکت آ گئی ہے، اس میں مشکل کشائی آ گئی ہے، اس میں یہ قوت آ گئی ہے کہ جب وہ لگے گی نابینا کی آنکھوں پر اس میں بینائی آ جائے گی۔ یہ قرآن ہے، اور پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس نے اس قمیض کو آپ کے چہرہ مقدس پہ ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، ان کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو ضعیف قرار دے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، چونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے جسم سے لگنے والا جو تبرک بنتا ہے، جس جگہ ان کی نسبت ہو جائے وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ برکت ہو جاتی ہے، صاحب کرامت ہو جاتی ہے، صاحب تصرف ہو جاتی ہے، اس سے مشکل دور ہوتی ہے، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، اس سے نجات ملتی ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگو تو کامیابی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، انہوں نے کیا اس کی تعویل کر دی۔ اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جناب آنکھیں گئی نہیں تھی، نہیں، ان کی آنکھیں ختم نہیں ہوتی، تھوڑی کمزور ہو گئی تھی نظر، وہ جیسی خوشی کی خبر سنی، خون میں جوش آیا تو جناب ان کی آنکھیں جو ہیں کھل گئی ہیں اور روشنی بحال ہو گئی ہے۔ صرف اس خاطر یہ تعویل کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اللہ کے مقبول بندوں کی عظمت کی طرف نہ چلی جائیں، اور وہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں سے منسوب ہونے والی چیز میں برکت آ جاتی ہے، اس میں کمال آ جاتا ہے۔ حالانکہ تم یہ تو بات سناتے ہو، فرتدہ بصیرہ کا معنی کیا کرو گے؟ فرتدہ بصیرہ کا معنی کیا کرو گے کہ ان کی نظر، اللہ تو فرماتا ہے کہ جب وہ ان پہ یعقوب علیہ السلام کے فیس پر اس شرٹ کو رکھا گیا تو ہوا کیا his sight came back، ان کی روشنی واپس آئی، تو پتہ چلا اللہ والوں کے تبرک میں برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جبے کی بات ہے نا، یہ تو آپ کی شرٹ کی بات ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ تو کیا خیال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک کا؟ کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کی؟ کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کملی مقدس کی؟ کیا شان ہے اس زمین کی جس زمین پہ نبی پاک نے قدم رکھے؟ وہ تو جسم سے لگنے والا کپڑا ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا غبار المدینۃ شفاء، لوگوں جو مدینہ شریف کی مٹی کا غبار ہے اللہ نے اس میں بھی شفا رکھا، کیونکہ اس نے نبی پاک کے قدموں کے بوسے لیے۔ آخری بات کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ باہر بڑی سخت قسم کی بارش ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بارش برس رہی ہے، لیکن جب آقا کونین گھر میں تشریف لائے آپ صحیح سلامت ہیں، کوئی کپڑا خشک ہے، امامہ خشک ہے، کسی قسم کے بارش کے آثار نہیں ہے، تو میں بار بار آپ کے چہرہ اثر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، آپ کے کندھوں پہ ہاتھ پھیر کر کے چیک کرنے لگی کہ یہ جو بارش باہر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے نبی پاک کیسے محفوظ رہ گئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ اس کے آثار موجود نہیں ہیں۔ تو جب میں ہاتھ لگا کے کرنے لگی تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ باہر اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ بالکل نہیں گیلے ہوئے ہیں، آپ بالکل سلامت ہیں۔ آپ نے فرمایا باہر تو کوئی بارش نہیں ہے، باہر تو دیکھو کوئی نہیں بارش، تو حضور میں ابھی دیکھ رہی ہوں باہر تو ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے سر پہ کون سی چادر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج تو میں نے آپ کی چادر اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ جو انوار رحمت کی بارش دیکھتی ہو یہ میری چادر کی وجہ سے دیکھ رہی ہے، میرے لباس تو نے سر پہ رکھا ہوا ہے نا، اس کی برکت سے وہ انوار بھی دیکھ رہی ہو جو میں محمد دیکھا کرتا ہوں۔ تو جب نسبت اور تعلق لباس والا ہو جائے تو کرم ہے، تو کیا شان ہے نبی پاک کی آل کی، کیا شان ہے نبی پاک کے اصحاب کی،
کیا شان ہے نبی پاک کے اس مقدس شہر کی، کیا شان ہے غار حرا کی، کیا عظمت ہے غار ثور کی۔ اس لیے نسبتوں کے اس سفر کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو۔ اللہ نے اس میں بڑا وقار بھی رکھی ہوئی ہے اور بڑا وقار بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن سمجھ کر ہدایت کے انوار سے ہمارے سینے روشن فرما، گزرے ہوئے لمحات قبول فرما، پریشانیوں کے ازالے فرما، دکھ درد دور فرما، اپنی رضا خوشنودی کا نور عطا فرما۔ نفس کی شرارت، اللہ اس کی بغاوت کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے جب تک تو دستگیری نہ فرمائے، جب تک تو رحم نہ فرمائے۔ اللہ نبی پاک کے طفیل ہمیں نفس اور شیطان کی شرارتوں سے پناہ عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ماہ سیام میں نازل ہونے والی بخششیں ہم سب کو عطا فرما۔ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل آج کے دن میں گزرے ہوئے یہ لمحات قبول فرما، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ حاجی عبد المالک صاحب کی زوجہ محترمہ جن کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اللہ ان کی بخشش فرما۔ ان کے سال ثواب کے لیے انہوں نے مساجد کی 1000 پاؤنڈ خدمت کی ہے، مدرسہ کی خدمت کی ہے۔ اللہ کریم اس خدمت کو قبول فرما کر ان کی قبر روشن فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔